رمضان شریف کی پہلی رات آتی نا، پہلی رات رمضان شریف کی پہلی رات، تو عرش کے نیچے سے ہوا چلتی ہے رحمت کی، اور اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو پیار سے دیکھتا ہے، اور جس پر رحمت کی نظر اس دن پڑ جاتی ہے اللہ اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ روزہ مت چھوڑنا۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، المعجم الاوسط میں یہ حدیث ہے کہ جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرتا ہے اللہ اس کی ایک سال کی عبادت کو ضائع کر دیتا ہے۔ یعنی رمضان شریف میں اس لیے گناہ سے بچو، اس رمضان شریف میں گیم نہیں کھیلنا، فلمیں نہیں دیکھنا، گانے نہیں سننا۔ آج کل تو لوگ افطار کے وقت بھی واٹس ایپ پہ لگے رہتے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کچھ پاگلوں نے ایسے چینل شروع کر دیے کہ وہ چینل سحری کے وقت بھی چالو رہتے ہیں، افطار کے وقت بھی چالو رہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے بھائی، چینل تم چلاؤ، جو ہے وہ اس میں دن بھر تقریریں کرو، سحری افطار میں لوگوں کو رونے دھونے دو، عبادت کرنے دو، اللہ سے جڑنے دو، اور پھر ان چینلوں کے اوپر عورتیں بھی بیٹھی ہوتی ہیں، مرد بھی بیٹھے ہوتے ہیں، اور رمضان ٹرانسمیشن چلتا رہتا ہے۔ وہ کیسے بے غیرت مولوی ہے جو عورتوں کے ساتھ افطار کے وقت بے پردہ بیٹھتے ہیں؟ کوئی ان کو روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں۔ غور تو فرمائے، کوئی دین دھرم ہے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے تم دین سکھاؤ گے؟ عورتوں کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے؟ امام ابن الجوزی لکھتے ہیں کہ کسی نے کہا یا رسول اللہ اگر کوئی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھنا چاہے تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں نہیں بیٹھنے کی اجازت ہے۔ کہا اگر عورت نیک اور مرد نیک ہو تو آقا فرماتے ہیں عورت اگر مریم جیسی نیک ہو اور مرد یحییٰ جیسا نیک ہو اور دونوں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے بیٹھیں تو بھی میں ان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کون مریم ہے؟ سنگھار کر کے بے پردہ منہ کھول کر، پہلی بات کوئی شریف عورت اس طرح آئے گی؟ اب یہ عورتیں ہمیں دین سکھائیں گی، چینلوں پہ آ کے عورتیں دین سکھائیں گی، اور تمہیں بھی غیرت نہیں آتی افطار کے وقت روزے کی حالت میں عورتوں سے دین سیکھتے بیٹھے؟ لا الہ الا اللہ۔ کیا میرے بھائی، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی قرآن پڑھنے کی آواز بلند ہو گئی تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ امی جان عائشہ زور سے قرآن پڑھی تھی، آواز گھر کے باہر جاری تھی۔ آقا نے فرمایا عائشہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، زور سے قرآن نہ پڑھا کر۔ سارے مومنین کی ماں، ان کو روک دیا کہ زور سے قرآن نہ پڑھو۔ یہ دین ہے، یہ دین کی پوترتا ہے، یہ دین کا تقدس ہے، سب پامال کیا۔ یہ افطار اور سحری کا وقت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سحری اور افطار میں اپنے بندوں سے کہتا ہے کوئی مجھ سے روزی مانگنے والا؟ روزی مانگو میں تمہیں روزی دوں گا۔ مغفرت مانگنے والا؟ مغفرت مانگے گا مغفرت دوں گا۔ ہے کوئی مجھ سے نعمتیں مانگنے والا؟ میرے بندے مانگ، میں وعدہ کرتا ہوں تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا، کیونکہ یہ رمضان ہے، سحری اور افطار کا وقت ہے، مجھ سے جو مانگا جائے گا میں عطا کروں گا۔ سال بھر لوگوں کے دروازوں پہ دستک دینے والوں، اللہ کی رحمتیں تمہارے دروازے دل پہ دستک دیتی ہے۔ مان کیا مانگتا ہے؟ اس وقت تو نہیں مانگتے، پھل کاٹتے رہتے، ادھر ادھر باتیں کرتے رہتے، بھنکس بازی کرتے رہتے، واٹس ایپ پہ لگے رہتے، فیس بک۔ میرے بھائی رمضان شریف کا فائدہ اٹھا لو۔ آقا فرماتے ہیں جس کو رمضان شریف ملے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا لے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے، دور ہو جائے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ جس کو ماں باپ ملے اور وہ جنتی نہ بن جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ محفل میں درود پڑھا، محفل میں ذکر رسول کیا جائے اور حضور پہ درود نہ پڑھا جائے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ حضور نے جمعہ کے وقت خطبے کے لیے جاتے ہوئے منبر پر سیڑھیوں پہ قدم رکھتے ہوئے دعائیں کی تھی، اور آپ کی دعا پہ جبریل نے آمین کہا تھا۔ اس لیے رمضان شریف میں کوشش کرو روزے رکھنے کی۔ جو ایک روزہ چھوڑ دے رمضان شریف کا، صرف ایک روزہ، پوری زندگی روزہ رکھتا رہے، ایک رمضان شریف کے روزے کی فضیلت کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے روزہ رکھو۔ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں مولانا ہم کام کرتے ہیں، بیمار ہے، یہ وہ، یاد رکھنا روزے سے کبھی بیماری نہیں بڑھتی، کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ آج کی جو جدید تحقیق تو آتی رہے گی، لیکن جدید تحقیق کیا کہہ رہی ہے پتہ ہے؟ جدید تحقیق کہہ رہی ہے جتنا بھوکے رہو گے اتنا صحت مند رہو گے۔ یہ جو فاسٹنگ واسٹنگ کے جو چکر سب ڈاکٹر لوگ بیان کر رہے ہیں یہ آج بیان کر رہے ہیں، میرے نبی نے 1450 سال پہلے بیان کیا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا میری امی کی ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، تو میں امی کو آپریشن کروانا تھا تو میں گیا، تو مالیگاؤں میں ایک ڈاکٹر ہے، جین ڈاکٹر، وہاں آپریشن تھا امی کا، تو میں گیا تو لوگوں نے بتایا کہ یہ جو وہ فنا ہے، تو اس نے اپنے کیبن میں بلایا، تو کیبن میں بلا کر کے بٹھایا، تو اس نے کہا اپنے جو اس کا دواخانے میں جو بندہ تھا اس کو بلا کہا کہ پانی لاؤ، چائے لاؤ سر کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ ہم پانی نہیں پئیں گے، چائے بھی نہیں پئیں گے۔ تو کہا کیوں؟ تو مجھے ایسا لگا کہ یہ جین ہے، اگر میں اس کو نہیں بتاؤں گا تو یہ کہیں بدگمان نہ ہو جائے، اسلام سے بدزن نہ ہو جائے کہ یار دیکھو یہ مسلمان لوگ ہماری چائے بھی نہیں پیتے۔ میں نے کہا میں چائے اس لیے نہیں پیوں گا، میں روزے سے ہوں۔ تو اس نے کہا کیا رمضان آ گیا آپ لوگوں کا؟ میں کہا نہیں رمضان نہیں آیا ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے کہ ہمارے نبی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں، تو ہم لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں۔
ہر مہینہ ہم لوگ روزہ رکھتے ہیں رمضان شریف کے علاوہ، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے اور اس کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو روزے رکھتا ہے 3 روزے تو اس کو پورا مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یعنی اگر جو مہینے میں 3 روزے رکھ لے 13 14 15 اس کو ایام 20 کہتے ہیں، تو اگر 3 روزے رکھ لے تو پورا مہینہ وہ روزے دار شمار ہوگا۔ تو اس طرح ہم لوگ جب وہ 3 روزے رکھ کر پورا مہینہ ثواب کمانے کی لالچ میں روزہ رکھ لیتے ہیں۔ اس نے کہا سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ مجھے ابھی بتا رہے ہیں لیکن ہمارے علم اور نالج کے مطابق اگر مہینے میں کوئی 3 دن اس طریقے سے 12 گھنٹہ بھوکا رہ جائے نا تو اس کو زندگی میں کبھی کوئی بیماری نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کا پیٹ جو ہے اس کو راحت ملے گی۔ وہ بہت لمبی چوڑی اس نے سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس کا سینہ بلغم سے پاک ہو، وہ بہت اس نے مجھے دیر تک سمجھایا۔ میں نے کہا یہ سب تو اپنی جگہ ہے، ہم اس لیے نہیں رکھتے، ہم صرف اس لیے رکھتے ہیں ہم نفع و نقصان کے سوداگر نہیں ہیں۔ محبوب نے کہہ دیا بس ہم نے کرنا ہے، ہمارا مزاج ہے، ہم مسلک عشق والے ہیں، ہم سوداگر ثواب کے بھی نہیں ہیں اور ہم سوداگر نفع و نقصان کے بھی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ تو بہرحال اس وقت اس نے مجھے بتایا تو میں نے کئی لوگوں کو بتایا کہ دیکھو غیر مسلم لوگ بھی روزے کے قائل ہو رہے ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے غیر مسلم بھائی بھی رمضان شریف کے بہانے وہ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ فاسٹنگ کا فائدہ ان کو بھی مل جائے۔ لیکن ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم سائنسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے روزہ نہیں رکھتے، ہم تو یار کی رضا کے لیے رکھتے ہیں۔ اور میرا اللہ فرماتا ہے، آئے ہائے کیا بات کہی میرے اللہ نے، اللہ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، یعنی ہر نیکی کا ثواب ہوگا اور روزے کی اجر کیا ہے، ذات الہی کا دیدار ہوگا۔ اسی لیے آقا فرماتے ہیں روزے دار کو 2 خوشی ہے، 2 خوشی کیا، ایک افطار کے وقت اور لقائے رحمان کے وقت، یعنی اللہ کا دیدار نصیب ہوگا روزہ داروں کو۔ اللہ جنت میں روزہ داروں سے بے حساب ملے گا، بے حساب ان کو اپنا دیدار، اور بے حجاب اللہ ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، بے حجاب بے پردہ۔ سوچو تو صحیح، جب اس کا نبی اتنا خوبصورت ہے تو اتنے خوبصورت نبی کو بنانے والا خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ جب اس کا یوسف اتنا خوبصورت ہے تو یوسف کو بنانے والے خدا کے حسن و جمال کا عالم کیا ہوگا۔ کیا مزہ آئے گا جب اپنے اللہ کا جنت میں دیدار کریں گے، لیکن کون کرے گا، جو جنت میں جائے گا۔ جو جنت میں جائے گا ہی نہیں اس کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے توبہ کیجئے، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے، استغفار کیجئے، اللہ کو منائیے، اللہ کو راضی کیجئے، اللہ سے صلح کیجئے۔ دیکھو اگر آخرت کی تیاری کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے، نہیں کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے۔ اللہ ناراض رہے گا، ہڈیاں بھی قبر میں پگھل جائے گی، کیڑے کھا لیں گے، سانپ بچھو ڈسیں گے اور قیامت تک جو وہ سانپ بچھو ڈستے رہیں گے۔ اور اگر اللہ کو راضی کر لیا کفن بھی میلا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کفن بھی میں اللہ کو راضی کر لو، روزے رکھو، فرائض واجبات پر عمل کرو، آج سے پہلے جو ہوا اس سے تو۔ لوگ آخرت کو بھول چکے ہیں، لوگ آخرت کو فراموش کر چکے ہیں، اور یہ بات یاد رکھیں قرآن نے آخرت کی جتنی بات کی ہے پورا قرآن اٹھا کر کے پڑھ لیں، 70% آیتیں قرآن کی آخرت سے متعلق ہے۔ میں نے قرآن مقدس کی جس آیہ کریمہ کی سورہ نبا سے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر سے اٹھنے کا ذکر کیا ہے۔ انسان قبر سے اٹھے گا، کس طریقے سے اٹھے گا؟ قبر سے اٹھنے والا ایک ہی شکل پر نہیں اٹھے گا، قبر کے اندر تو سب کو انسان کی شکل میں داخل کیا جائے گا، لیکن قبر سے اٹھتے وقت ہر انسان جو ہے اصل شکل پہ نہیں اٹھے گا، انسانی شکل میں نہیں اٹھے گا۔ کون کس شکل میں اٹھے گا؟ اب ذرا سنیے احادیث مصطفیٰ اور ذرا غور کیجئے۔ قرآن کہتا ہے یوم ينفخ في الصور فتأتون افواجا، اور اس دن جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ فوجوں فوج اپنی قبروں سے نکلیں گے، یعنی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ تو جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو قبر سے باہر نکلنے کی کیفیت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ بتائیں کہ جب انسان اپنی قبر سے باہر نکلے گا تو اس کی کیفیت کیا ہوگی، اس کی حالت کیا ہوگی، کس پوزیشن میں وہ نکلے گا؟ اللہ اکبر! دفن کرتے وقت تو انسان کافور کی خوشبو میں بسایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کو کفن پہنایا ہوا ہوگا، دفن کرتے وقت تو انسان کی کیفیت یہ ہوگی عطر اور سرمے کے اندر وہ معطر بھی ہوگا اور اس کی آنکھوں پر سرمے کے اثرات بھی ہوں گے، لیکن اللہ اکبر اٹھتے وقت انسان کی کیفیت کیا ہوگی؟ اب ذرا غور سے سماعت کریں۔ اللہ اکبر! میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، کچھ لوگ قیامت کے دن جب اپنی قبر سے اٹھیں گے تو ان کی آنکھیں نہیں ہوگی، وہ اندھی آنکھیں لے کر کے اٹھیں گے، آنکھوں میں بینائی نہیں ہوگی، وہ آنکھوں میں روشنی نہیں ہوگی۔ ذرا تصور تو کریں جو دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہو ضروری نہیں ہے۔